بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ابھی یہ پروگرام کرنے سے پہلے وزارت اطلاعات نے ایک سیمینار کیا پاکستان کے اکنامک چیلنجز اینڈ اپ کمنگ الیکشنز. اس میں جو بات میں آپ کے ساتھ گیلانی صاحب شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام میجر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ لوگ اتنے مصروف ہیں اچھا کہ ان میں سے کسی نے، زیادہ تر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز نے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی، سوائے دو کے. ایک جماعت اسلامی کے تھے جنہوں نے اپنے ایجنڈے پہ اوپر بات کی، اور دوسری آئی پی پی کی تھی محترمہ ایوان صاحبہ، فردوس عاشق ایوان صاحبہ. انہوں نے عاشق پہ نا فوکس کیا فردوس عاشق ایوان صاحبہ، معذرت میں نام تھوڑا سا ٹھیک نہیں لیا، تو انہوں نے بات کی. ان کے علاوہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بندہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک بات میں کر کے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جو وزیر اطلاعات ہے انہوں نے کہا جی الیکشنز 8 فروری بروز جمعرات 2024 میں ہوں گے. ابھی تک انشاءاللہ ابھی تک انہوں نے کہا، ابھی تک کا ورڈ انہوں نے یوز کیا. الیکشن کمیشن نے ہمیں یہی بتایا ہوا ہے اور ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پوری طرح سے اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سپریم کورٹ کی کچھ خبریں میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے وہ، اور اس کانٹیکسٹ میں کہ پولیٹیکل پارٹیز مجھے نہیں لگتا کہ انٹرسٹڈ ہیں اس سارے معاملے کے اندر، یا بہت مصروف ہے. ایک اور بھی مفہوم ہے جی پلیز. وہ مفہوم یہ ہے کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ظاہر ہے ان کے ایجنڈاز اور ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو جماعت اسلامی حالانکہ ایک بڑی سنجیدہ اور بڑی زبردست ایک ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی میں اس کو کہتا ہوں، تو وہ کوشش کرتے ہیں ہر جگہ پہ اپنی ریپرزنٹیشن دیں ڈسپلن کے ساتھ. اور آئی پی پی ظاہر ہے اس کو ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوچھتا نہیں، تو انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سر گھسانا ہے. لیکن میں جو کہہ رہا تھا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑی جماعتیں جو ہے وہ نگران حکومت کو سیریس ہی نہ لیتی ہوں. انہوں نے کہا بھائی نگران حکومت اور اکانومی کیا، بھائی جب حکومت ہماری آئے گی ہم اکانومی خود ہی ٹھیک کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ انہیں سب پتہ بھی ہے، آپ پریشان نہ ہوں. تو یہ نگران حکومت کی وزارت اطلاعات کی ویسے ہی ایک ایکٹیویٹی ہوگی، بجٹ پڑا ہوگا. سنجیدگی تو یہاں بھی کوئی نہیں ہے بدقسمتی سے. ویسے میں بھی ان کے وہ جو ڈسکسرز تھے ان میں بھی تھا سر. اچھا نہیں پھر تو مرحلہ کافی سنجیدہ ہے وہ، اور بجٹ ان کو بڑھانا چاہیے پھر تو. ویسے میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ اظہر رحمان صاحب تھے، شہباز رانا تھا، نہیں بڑے قابل لوگ ہیں، اور حنیف خالد صاحب، حافظ طاہر خلیل صاحب، اور اپنے ڈان کے کوئی لفظ بچتا ہے کہنے کو، ڈان کے شیرازی صاحب جو بیورو چیف ہیں، افتخار شیرازی صاحب. تو یہ بڑے منجے ہوئے صحافیوں کا ایک گروپ تھا. میں تو منجا ہوا نہیں ہوں ویسے، لیکن باقی لوگ تھے. چلیں کوئی بات نہیں. لیکن یہ اگر وزارت اطلاعات سیریس ہوتی تو یہ سارے بڑے سینئر صحافی بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، اور بڑا تجربہ ہے ان کا، ان سے کوئی رائے شائے لے لیتی. آئی ہوپ کہ انہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہی نہیں ہیں زیادہ تر، وہ نہ ہی ہوں. آپ سے کوئی رائے لی ہے کہ آپ کو بھی انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی وزارت اطلاعات نے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. سولنگی صاحب نے کم از کم مجھے اہمیت نہیں دی، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. سولنگی صاحب اچھا آدمی، بڑے لوگ ہیں، وہ بزی ہوں گے یقیناً. آپ کو نہیں، وہ اصل میں آپ کو پتہ ہے آج کل واقعی بہت بزی ہیں. ہاں جی. تو اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ ہم ذرا اس سائڈ آف دا ٹیبل جا کے ذرا تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. پاور کا نشہ ہوتا ہے میرے خیال میں، اللہ معاف کرے. یہ بڑے بڑے لوگوں کو خیال نہیں ہے اس طرح کی. اللہ تعالیٰ نے ویسے قرآن مجید میں بھی یہ بات کی ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ جو یہ اصل جو انسان کا امتحان ہوتا ہے نا مہتاب صاحب، وہ ہوتا ہے آپ کا جو اقتدار کا نشہ ہے. جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کیا خود کو خدا کے ماتحت سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں؟ لیکن ہم نے تو بدقسمتی سے اور اکثریت یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ پاور میں آتے ہیں کرسی کی، چاہے جو بھی لیول ہو، چھوٹا ہو اس سے بڑا ہو، یہ چھوٹے چھوٹے خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں پھر اپنی وہ بے اختیاریوں کا رونا بھی روتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وزارت نہ لیں یا بے اختیاری کا رونا نہ روئیں، دونوں کام اکٹھے نہ چلائیں. اچھا سپریم کورٹ میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بتائیں جلدی سے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں تو نہیں ہوئی جناب عالی، لیکن یہ جو بھلے کا مسئلہ ہے یہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. لٹکا ہوا ہے. امید تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد چونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان کو مان لینا چاہیے تو وہ جاری کر دیتا، لیکن انہوں نے خاموشی کو مناسب سمجھا
اور پھر آج شام کو خبریں چلی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے رجوع کر لی ہے, انہوں نے اپیل کر لی ہے سپریم کورٹ میں. ناظرین یہ آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلے کا نشان جاری کرنے کی بجائے اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کر لی ہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا جو بلے کا نشان جاری کرنے کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا کل جائے. میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, تو میں نے کہا تھا کہ یہ اگر ان کے پاس یہ ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ وہ جا سکتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جائیں گے, تو میرا 100% یقین تھا کہ وہ جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ابھی 50-50 ہے یہ بلے کا ملنا. ہاں, ابھی کام سارا ہی فلوئڈ اور ہے. میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن پہ بھی ہم نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی جی بالکل, کہ انتخابات ہونے کا بھی بلے کے نشان کے ساتھ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے کسی حد تک. اگر بلے کا نشان سپریم کورٹ سے مل گیا تو انتخابات تھوڑے سے آگے ہو سکتے ہیں. ناظرین یہ بھی بڑی مصدقہ اطلاعات. ایک میں آپ کو ویسے اور میری اطلاع میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بھی ہے ابھی تک کی اطلاع یہی ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ڈیسیژن میرے خیال میں 13 تاریخ کے بعد آنے ہوگا. والے, لیکن چلیں جیسے جیسے بھی ہو انتخابات ہوں گے, جیسی جیسی حکومت آئے گی سسٹم چلے گا, تو وہ پپٹ رجیم کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ تو رہنی ہے, اور وہ تو ہم 2018 سے دیکھ رہے ہیں. پپٹ رجیم ہوگی سارے رجیم ابھی تک تو پپٹ ہی. آپ کیا کیسا سمجھتے ہیں انڈیپینڈنٹ رجیم ہوگا؟ یار, لوگ منتخب کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں لوگ پپٹ تو ہے. پھر عمران خان کے انتخاب کو بھی مار لیں پھر, اور شہباز شریف کی حکومت کو بھی مان لیں. یہ سارے آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے تانے بانے ہلتے ہیں, ابھی بھی کہاں سے ہل رہے ہیں, کہاں سے الائنسز بن رہے ہیں. خیر کل انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے جس پہ ہم ناظرین سے یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل این کی ہے اور ان کے امیدواروں پہ بات کریں گے. تو آج تک کے لیے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. ایک میں اگر اطلاع مجھے اجازت دیں تو میں وہ شیئر کر دوں. پی ایم ایل این نے تو میجورٹی اپنی سیٹس اناؤنس کر دی ہیں, اور وہ آپ اس کے بارے میں کل بات کریں گے. لیکن ایک عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, جی وہ بھی جب میں آپ کے سامنے بات ہماری پہنچے گی تو یا وہ اعلان کر چکے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے. آج کی ڈیڈ لائن 11 جنوری کو انہوں نے اناؤنس کرنے ہیں, 12 کو آج انہوں نے اناؤنس کرنے ہیں سر. آج رات کو وہ جو گور صاحب ہے وہ ان کے ٹکٹس اناؤنس کر دیں گے. یہ میں آپ کو اطلاع دے سکتا ہوں, اور یہ اطلاع دینے والے کے کان بڑے تیز ہیں, انہوں نے سن لی تھی پی ٹی آئی کے قریب جا کر. ٹھیک ہے جناب, یہ تو خیر آفیشلی وہ کہہ چکے ہوئے ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ 11 کو, آج کیا تاریخ ہے؟ 11 ہی ہے. اجازت لے لیں آپ میرا. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے, فیڈ بیک دینا ہے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.